اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم وأرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان محترم، گزشتہ روز ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ جس مسئلے کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور بعض اوقات ان کے لیے روزہ رکھنا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا گروہ جو تھا اس کے اندر وہ بوڑھے افراد کا تھا کہ جو زیادہ مبتلا بے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کو یہ جو 4 گروہ ہیں ان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر فدیہ دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو کفارے کا موضوع آپ نے ہمیشہ سنتے ہیں کہ جناب روزہ نہیں رکھا، اب کیا کریں، کفارہ دینا ہے، کتنا کفارہ دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر سال لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً وہ افراد کے جو بیمار ہیں اور وہ افراد جو ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ پاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم فوراً جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، کفارہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے، جو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو ادا کر دیں۔ تو وہ سوال کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ فدیوں کا یا کفاروں کا سوال جو ہے بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، روزے کے کفارے جو ہیں وہ 4 طرح کے ہیں، بالکل سادہ، مختصر، آسان۔ 4 قسم کے کفارے ہیں۔ پہلا کفارہ وہ ہے کہ جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے۔ کل بھی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قضا کے ساتھ کفارہ بھی آ جاتا ہے۔ کفارہ کیا ہے اس کا؟ آپ سب جانتے ہیں، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، یا وہ بندہ آزاد کرے، یا 2 مہینہ مسلسل روزے رکھے، یا 60 دن یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ بس جان بوجھ کر اگر کوئی شخص افطار کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، افطار کرتا ہے، تو اس کے اوپر کفارہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک کفارہ۔ دوسرا جو کفارہ ہے وہ ہے سالانہ فدیہ۔ کفارے کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ سالانہ فدیہ۔ یہ بہت زیادہ مبتلا بے ہے۔ اکثر لوگوں کو جو سوال ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے، وہ کیا کہ صاحب ہم بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، کیا کریں؟ گھروں کے اندر عام طور پہ بیمار افراد ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے۔ اب ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فدیہ دینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے فوراً کہتے ہیں جی رمضان کا ہمارا فدیہ کتنا ہے، جبکہ وہ ابھی اس سال کا فدیہ دینے کی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں آئی ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمیشہ جب بھی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے فوراً لوگوں کے فون آتے ہیں، باتیں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ہمارا فدیہ کتنا دینا ہے ہم نے؟ کیوں بھائی؟ کہا ہم بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا فدیہ کیا ہے؟ یہ فدیہ دینا ہے، لیکن کب دینا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں سالانہ فدیہ، یعنی 1 سال کے بعد دینا پڑتا ہے، چاہے اسے معلوم ہی کیوں نہ ہو کہ میری بیماری مسلسل ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں ابھی بیمار ہوں، ممکن ہے کہ 3 مہینے کے بعد میں صحیح ہو جاؤں، ممکن ہے 6 مہینے کے بعد میں صحیح ہو جاؤں،
لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میں جب تک زندہ ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس سال تو کیا اگلے سال بھی میں ایسا ہی ہوں گا، میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو میں ابھی فدیہ دے دوں؟ نہیں، شریعت میری مرضی کے مطابق تو نہیں آئے گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اگلا ماہ مبارک رمضان جب آئے گا اس وقت وہ فدیہ دے گا. یعنی مطلب جب اتنا کم وقت رہ جائے کہ وہ پچھلے روزوں کی قضا نہ کر سکے. مثال کے طور پہ اگر اس کے 1 مہینے کے روزے چھوڑے ہیں تو اگلا 15 شعبان آ جائے تو اب وہ 15 شعبان کو 15 دن کے روزے تو نہیں رکھ سکتا، 15 رکھ سکتا ہے. اسے 15 دن کا فقط فدیہ دینا پڑے گا، 15 دن وہ بعد میں. توجہ کیجیے گا، وہ جو آخری مہینہ ہے شعبان کا اگلے سال کا، وہ کہے کہ اب دے دوں، نہیں اب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ پورا 1 مہینہ ہے. 15 دن گزر جانے کے بعد پچھلے خالی 15 دن کا دے گا، اگلے 15 دن پھر چھوڑ دے گا. 5 دن گزرنے کے بعد پھر 5 دن کا دے گا، 10 دن کے پھر چھوڑ دے گا. یعنی اتنا وقت ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو. بھائی کوئی معجزہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں رکھ سکتے، ممکن ہے پروردگار عالم طاقت دے دے. تو شرعی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے جو فدیہ آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سالانہ فدیہ. کتنا ہے؟ 750 گرام گندم، آٹا، چاول فقیر کو دینا ہے. اور یہ فدیہ اگلے سال سے پہلے آپ نہیں دے سکتے. توجہ کیجیے گا، اگلے سال سے پہلے نہیں دے سکتے، اگلا سال آئے گا پھر دیں گے. یعنی اتنا وقت گزر جائے کہ قضا آپ نہ کر سکتے ہوں، اس کی قضا نہ کر سکتے. آپ کو معلوم ہے بیماری صحیح نہیں ہوگی، پھر بھی اجازت نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور توجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کھانا نہیں کھلا سکتے. آپ کہیں جی میں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دوں ایک آدمی کو، نہیں. آپ کو ایک مد طعام دینا ہے. جب تک آپ ایک مد طعام نہیں دیں گے آپ کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. ایک مد طعام یعنی وہ گندم کی صورت میں ہو، چاول کی صورت میں ہو، آٹے کی صورت میں ہو، آپ نے وہی دینا ہے، کھانا نہیں کھلا سکتے، کفایت نہیں کرتا. تیسری قسم جو کفاروں میں جو ہم کرتے ہیں، ایک ہو گیا سالانہ فدیہ، ایک ہو گیا جو جان بوجھ کر جس نے افطار کیا تھا اس کا کفارہ، ایک ہے تاخیر کی روزہ، یعنی آپ نے روزہ کسی سے چھوٹ گیا ہے اور رمضان کے بعد اس نے قضا نہیں کی یہاں تک کہ اگلا ماہ مبارک رمضان آ گیا. روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹا تھا، اگلے سال ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کو اس کی قضا کرنی ہے، لیکن اس نے نہیں کی یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان دوبارہ سے آ گیا. تو اب کیا ہوگا؟ تو اب اس کو یہاں پر قضا تو ہے ہی ہے اس کے سر کے اوپر، اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اس کفارے کو ہم کہتے ہیں کفارہ تاخیر. اس نے تاخیر کی، دیر کرنے کی وجہ سے اس شخص کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے اوپر ہر روزے کی قضا پلس ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی آٹا، چاول، گندم وہ دینا پڑے گا. اس کو ہم نے کہا کفارہ تاخیر. اور چوتھی قسم کیا ہے؟ فدیہ روزانہ، جو گزشتہ روز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس میں 4 گروہ آئے تھے: بوڑھے افراد، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت اور وہ شخص کہ جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. وہ ہر روز کے روزے کے بدلے جو ہے اسے فدیہ دینا پڑے گا. اس فدیہ کو کہتے ہیں ہم فدیہ روزانہ کا فدیہ. ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے. عزیزان محترم، گزشتہ روز کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. گزشتہ روز آپ کی خدمت میں ایک دعا ابتدا میں تلاوت کی تھی، دعا امام زمان جو مشہور ہے دعائے امام عصر کے نام سے، کہ جس میں آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ لوگ سب دعا کو کرتے ہیں. اس کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا اور کچھ مطالب اس سے اخذ کیے تھے، بیان کیے تھے. دعا کیا تھی؟ مشہور دعا ہے: اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ و اکرمنا بالہدا والاستقامہ. اور پھر اس کے بعد فرمائے وسدد السنتنا بالثواب والحکمہ. اور پھر آگے
وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، آگے دعا چل رہی ہے. ہمارا جو مورد گفتگو جملہ تھا وہ یہی تھا، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس فقرے کے اندر 3 نکات بیان کیے گئے. وَسْدِدْ، سدد بند کرنا. ڈیم جو ہوتا ہے نا، ڈیم آپ سب جانتے ہیں نا، ڈیم کو کہتے ہیں سد، فارسی میں بھی سد کہتے ہیں. بند ڈیم کرتا کیا ہے؟ ڈیم جو ہے وہ پانی کو روک دیتا ہے. اگر وہ ڈیم نہ ہو تو سیلاب آ جائے، ہاں، اس لیے اس کو کہتے ہیں سد. یہاں پر اس دعا کے اندر فرماتے ہیں وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ، یعنی پروردگارا سدد، محکم کر دے، استوار کر دے. توجہ کیجئے گا، محکم کر دے، استوار کر دے، صحیح کر دے. السنتنا، ہماری زبانوں کو محکم کر دے، استوار کر دے. کس چیز کے اوپر؟ ثواب اور حکمت پر. ثواب سواد سے، ثواب یعنی کیا؟ یعنی صحیح کام، صحیح چیزیں. ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس دعا کے اندر 3 چیزیں، اس فقرے کے اندر 3 چیزیں بیان کی. پہلے مسئلے کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو وسدد کہا، اس سدد سے یہ نقطہ نکلتا تھا کہ ہر باطل اور غلط بات کہنے سے زبان پر کنٹرول اور اس کی حفاظت. صد کا کام کیا ہے؟ روکنا. یعنی صد آ جائے، اس زبان جو ہے وہ اس کے اوپر باطل چیز جاری نہ ہو، کوئی بھی باطل چیز، کوئی بھی غلط چیز اس کے اوپر نہ آئے ہماری زبان کے اوپر. دوسری چیز کیا؟ بالصواب والحکمہ، زبان کو حق بات کہنے اور اس پر کنٹرول اور اس کی حفاظت. ثواب، یہ جو دوسری خصوصیت جو آپ کی خدمت میں عرض کی، ثواب یعنی ایسی چیز، ہماری زبان ایسی ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور اس کے اوپر جو چیز جاری ہو، جو چیز اس سے ادا ہو وہ حق ہو. اس زبان سے کوئی باطل ادا نہ ہو. صحیح بات کہنے کی طاقت عطا فرما دے. ہماری زبان کو صحیح بات کہنے پر استوار کر دے، محکم کر دے کہ اس زبان سے صرف اور صرف صحیح بات ادا ہو، غلط بات اس زبان کے اوپر جاری نہ ہو. ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر صرف اور صرف صحیح بات ہو. زبان قائم رہے ثواب پر، یعنی کیا؟ یعنی حق بات پر قائم رہے، اس سے صرف حق ادا ہوتی رہے. یعنی ہماری عادت یہ ہو جائے کہ اس کے اوپر صرف اور صرف حق بات آئے. عزیزان محترم، اب غلط چیز نہ آئے. اس کام کے لیے جو سب سے پہلی کہ آپ کی میری زبان کے اوپر صرف اور صرف حق بات آئے، غلط بات نہ آئے، اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کنٹرول. جس کا پہلے سوال کیا، کہا کہ بند، سد، وسدد، محکم کر دے، استوار کر دے. ٹھیک، صد کی ضرورت ہے. غلط بات سے روکنے کے لیے کنٹرول کی ضرورت ہے. جب تک زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان کے اوپر صحیح بات جاری ہوگی. لہٰذا زبان کے اوپر کنٹرول کی ضرورت ہے، جو میں نے آپ کے لیے گزشتہ روز عرض کیا. اب صحیح اور حق بات کہنے کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں یہ جو ہے، توجہ کیجئے گا، بالثواب، صحیح بات. یہ صحیح بات، صحیح قول، صحیح گفتگو اتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آپ کی گفتگو کرنے کے انداز کو مختلف انداز میں بیان کیا. کہ جو زبان کی ہماری بات ہو رہی تھی کہ زبان سے متعلق مختلف انداز میں پروردگار نے گفتگو کی ہے، تو قرآن مجید کے اندر میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، قول، یہ جو میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں الفاظ، یہ کیسے ہونی چاہیے، ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. ہم جو عام زندگی میں جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، آیا وہ گفتگو قرآن مجید کی گفتگو کے مطابق ہے؟
قرآن مجید کیسی گفتگو چاہتا ہے؟ قرآن مجید کس طرح سے ہم کو بولتا ہوا، بات کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید میں جائیں تو کلمہ قول، قاف واو لام، قول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کا قول تھا، یعنی آپ نے کہا تھا، آپ نے یہ بات کی تھی، آپ نے یہ گفتگو کی تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا. یہ جو قول ہے قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے لیے کچھ اہمیت کا قائل ہے، خاص قسم کی اہمیت کا. کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن یہ آپ کو مجھے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن زبان کے تقوی کے کچھ معیارات ہیں. یہ جو زبان ہے نا، جو چلنے لگتی ہے، کنٹرول نہیں رہتا ہر چیز، نہیں، یہ زبان کیسے چلنی چاہیے. اگر تم زبان کا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ان چیزوں کی رعایت کرنی پڑے گی. کن چیزوں کی؟ قرآن مجید میں آپ جا کر دیکھیں جس طرح سے اس دعا کے اندر فرمایا وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا، ہاں، محکم کر دے، استوار کر دے ہماری زبانوں کو، محکم استوار. قرآن مجید کے اندر آپ کی میری گفتگو کس طرح سے ہونی چاہیے پروردگار نے بیان فرمایا. پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا. تمہارا قول کیسا ہونا چاہیے؟ تمہاری زبان سے جب الفاظ ادا ہوں، جب تم گفتگو کرو، جب تم تقریر کرو، جب تم سخنرانی کرو تو کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ کا قولا سدیدا. کیا ہونی چاہیے؟ استوار، محکم. ایسے ہوا میں بات نہیں کرو، ایسی بات نہ ہو کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. استوار بات ہونی چاہیے، محکم بات ہونی چاہیے، صحیح بات ہونی چاہیے، حق بات ہونی چاہیے. مفسرین نے سدید کو حق کے معنی میں بھی لیا ہے، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور حق بات کیا کرو. قول کیسا ہونا چاہیے؟ سیدھا اور حق. بس گفتگو جب تم کرو تو تمہاری گفتگو کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ صحیح ہونی چاہیے، سیدھی، گھما پھرا کے بات مت کرو، سیدھی بات کرو، حق بات کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ سے، مجھ سے، اپنے پڑھنے والوں سے. ایک دوسرے مقام پر چلتے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے قولوا قولا کریما، قولوا قولا لینا. لینا، لین کہتے ہیں نرم، ہاں، نرمی. یعنی گفتگو کے اندر تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ نرمی. قرآن بتا رہا ہے. حتیٰ عزیزان محترم آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ جن لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں عام طور پہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن سے ہم زیادہ بول رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، ہاں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے کلیگ ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں. اکثر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے 24 گھنٹے میں وہ کس سے ہوتی ہے؟ ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بالآخر ان سے کسی نہ کسی طرح کا ہمارا تعلق ہوتا ہے. اپنے دشمنوں کی طرف تو ہمارا اخلاق ایسا ہو گیا کہ ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو بولنا تو دور کی بات ہے، ان کی خیریت پوچھنا تو دور کی بات ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو قرآن نے جو استعمال کیا نا قولا لینا، آپ جانتے ہیں کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اپنے بچوں سے نرمی کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، دوستوں سے نہیں، اپنے نوکروں سے نہیں، بلکہ یہ پروردگار عالم حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کون ہے؟ موسیٰ کا دشمن، خدا کا دشمن. اس سے گفتگو کیسی کرنی ہے؟ گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ تمہاری زبان سے جو قول نکلے، الفاظ نکلے، وہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ قولا لینا. قول تمہارا نرم ہونا چاہیے. ہاں، اتفاق سے قرآن نے حکمت بھی بیان کی کہ تمہارا جب قول نرم ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى. شاید امید ہے کہ وہ جو ہے متذکر ہو جائے، شاید وہ اس سے جو ہے اس تمہاری اس انداز سے وہ جو ہے اللہ کی طرف آ جائے، وہ جو ہے خوفزدہ ہو جائے، خشیت حاصل کر لے. یعنی حضرت موسیٰ کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جا رہے ہو اس سے گفتگو کرنے کے لیے، کس سے؟
جو تمہارا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، لیکن تمہاری گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اپنے کسی دشمن کے سامنے جائیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو سکھا کے بھیج رہا ہے، دیکھو وہ جو میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تم اس کے سامنے جاؤ تو تمہارا قول کیسا ہونا چاہیے؟ ایک سال بات پڑھیں محمد والا کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے مقام پر پروردگار فرماتا ہے قولاً معروفا، ہاں قولاً معروفا، امر بالمعروف آپ نے جانتے ہیں نا، معروف معروف نیکی کی دعوت، قولاً معروفا یعنی وہ قول جو تمہاری زبان سے جو کلمات ادا ہوں وہ کیسے ہوں؟ وہ معروف ہوں، وہ عقل اور شر کی نگاہ میں اچھے ہوں، تمہاری زبان سے ہر چیز ادا نہ ہو، ایسے کلمات ادا نہ ہو، ایسے الفاظ ادا نہ ہو جو عقل اور شر کی نگاہ میں اچھے نہ ہو۔ قول معروف، قولاً معروفا، یہ قول کی صفت، ایسا قول ہونا چاہیے۔ کیسا قول ہونا چاہیے؟ قولاً میسورا، نرمی اور مہربانی والا قول ہونا چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، ہاں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی میری کیا خواہش ہے؟ جب میرے ساتھ کوئی دوسرا گفتگو کرے تو پیار سے کرے، یہی ہے نا ہماری خواہش۔ اگر کوئی ذرا اونچی آواز میں بولتا ہے تو ہمیں کھلتا ہے، برا لگتا ہے، یار یہ کیسے کس انداز میں بول رہا ہے۔ کوئی ڈانٹ کے بول رہا ہوتا ہے ہمیں برا لگتا ہے، چیخ کے بول رہا ہے۔ تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ بولا جائے؟ ہاں کیسے پسند کرتے ہو؟ چیخ کے بولنا پسند کرتے ہو؟ ہاں ڈانٹ کے بولنا پسند کرتے ہو؟ سختی کے ساتھ بولنا پسند کرتے ہو؟ نہیں، نہ سختی پسند کرتے ہیں، نہ چیخنا پسند کرتے ہیں، نہ نازیبا الفاظ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خطاب کیا جائے ان سے۔ کیسے؟ اچھے الفاظ، نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ امام صادق فرماتے ہیں جس طرح سے تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس انداز میں گفتگو کی جائے، اسی انداز میں دوسروں کے ساتھ گفتگو کرو۔ امام یہ فرما رہے ہیں قولوا للناس حسنا قولا بلیغا، قول کیسا ہونا چاہیے؟ بلیغ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، رسا ہونا چاہیے، تمہاری بات سامنے والے تک پہنچے، تمہاری بات سامنے والے تک پہنچے۔ تو یہاں پر اس دعا کے اندر جو کہا گیا، کہا کہ کیا ہونا چاہیے؟ بالصواب، صحیح ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، جو تمہارے زبان سے ادا ہوں الفاظ وہ صحیح ہوں، حق ہوں۔ تو یہ مختلف عبارتوں میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بیان کیا کہ دیکھو بولتے وقت تمہارا قول ان صفات پر مشتمل ہونا چاہیے، تمہارا قول ان صفات پر مشتمل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب زبان پر کنٹرول ہوگا۔ زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا تو نہ تمہارا قول لین ہوگا، نہ تمہارا قول معروف ہوگا، نہ تمہارا قول سدید ہوگا، نہ تمہارا قول لین ہوگا، نہ تمہارا قول کریم ہوگا، نہیں ہوگا۔ لہٰذا کیا کرو؟ اچھے بولنے کی عادت ڈالو، اچھا بولنے کی عادت ڈالو، بالصواب۔ رسول خدا سواری پر سوار ہے، ایک شخص جو ہے وہ سواری کی مہار لے کر چل رہا ہے، رسول خدا سے خطاب کرتا ہے یا رسول اللہ بہترین کام کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، بہترین کام کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بہتر کام، ایک ہوتا ہے بہترین کام۔ بہتر تو بہت سارے ہیں لیکن بہترین کم ہوتے ہیں۔ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ بہترین کام کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے دو کام بہترین کام، اتفاق سے دونوں کام بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے۔ ایک کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی ماہ مبارک رمضان سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ بہترین کام کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ بہترین کام کیا ہے؟ بہترین کام، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتا ہے؟ کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا بہترین کام ہے، کھانا کھانا نہیں۔ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، کھانا کھانے کی تو پروردگار نے رزق کی ضمانت لی ہے، تم کھانا کھلانے والے بنو۔ اطعام الطعام، اطعام الطعام،
کھانا کھلانا بہترین کام ہے، بہترین کام۔ اچھا یہاں کسی کے قید کو بھی رسول نے بیان نہیں کیا کہ صاحب فقیر کو کھانا کھلانا، غنی کو کھانا کھلانا، نہیں، رسول خدا نے مطلق کہا اطعام الطعام، مومنین کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، سب کو۔ رسول نے کہا بہترین کاموں کے اندر ایک کام کیا ہے؟ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، کھانا کھلاؤ۔ دوسرا بہترین کام کیا ہے؟ کہا اطیاب الکلام، ہماری گفتگو۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ اچھی طرح خوبصورت انداز میں گفتگو کرنا بہترین کام ہے۔ دو کام بہترین ہے رسول کی نگاہ میں، کہا کھانا کھلانا بہترین کام، خوبصورت اور اچھی گفتگو کرنا، اچھا بولنا بہترین کام ہے۔ کسی کا کام نہیں کر سکتے لیکن اچھا تو بول سکتے ہو، اچھا بولو، اچھا بولو۔ اطیاب الکلام، تمہارا کلام اچھا ہونا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام، صلوات پڑھیں گے، رسالہ حقوق میں آپ سب جانتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر امام نے مختلف چیزوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ انسان کی اپنی ذات کی نسبت حقوق، امام کے جسم کے اندر جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے حقوق، دوسرے انسانوں کی نسبت حقوق، اللہ کے حقوق، والدین کے حقوق، سب رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ امام نے بیان کیے۔ وہاں پر امام نے زبان کا جو حق بیان کیا ہے، زبان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں زبان کا حق یہ ہے کہ تم اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھو، اس کے اوپر یہ نازیبہ کلمات نہیں آنے چاہیے۔ زبان کا حق کیا ہے؟ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے نیک اور شائستہ بات کہنے کا عادی بناؤ۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کلام کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت ہونا چاہیے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ زبان کا حق یہ ہے کہ تم اسے نیک اور شائستہ بات کہنے کا عادی بناؤ، اسے باادب بناؤ، اسے زیادہ چلنے اور بے قابو ہونے سے روکو۔ زبان کا حق یہ ہے، فالتو مت چلاؤ، اپنے آپ کو زحمت میں مت ڈالو، اپنے دشمن مت بناؤ، جتنا یہ چلے گی اتنے تمہارے دشمن بڑھیں گے، لہٰذا اس پر قابو کرو کہ تم اس کے نقصان سے محفوظ نہیں ہوگے۔ اگر یہ زیادہ چلے گی تو نقصان تو ہوگا اور اس کا فائدہ کم ہے۔ زبان عقل کی گواہ اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے، یعنی جب زبان چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص، یہ جو کہنے والا ہے، جو بات کرنے والا ہے، یہ عقل مند ہے یا نہیں ہے، یہ صاحب عقل ہے یا صاحب عقل نہیں ہے۔ بس اگر ہم بولنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیں، فکر کر لیں تو عزیزان محترم ہم حق اور ناحق کے اندر فرق کر سکتے ہیں اور صرف اپنی زبان سے حق بات کو ہی جاری کریں گے۔ رسول اللہ کی وہ مشہور و معروف حدیث کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے مومن کا جو زبان ہے، لسان المومن، وہ کہاں ہے؟ اس کے دل کے پیچھے ہے۔ مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور منافق کی زبان اس کے دل کے آگے ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ مومن کی زبان دل کے پیچھے، منافق کی زبان دل سے آگے۔ مولا رسول اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مومن بولنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہے، یعنی وہ بعد میں آئے گا نا، زبان پہلے آئے گا دل، یہاں سے دل سے سوچے گا، وہ فکر کرے گا، اس کے بعد بولے گا۔ مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، منافق پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے۔ یہ مومن اور منافق کا فرق اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا پہلے سوچو، بغیر سوچے جو بولتا ہے وہ منافق ہے۔ رسول کی حدیث کے مطابق علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے کچھ اصحاب تھے، رسول کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کم بولنے کی خاطر اپنے منہ کے اندر پتھر رکھ لیتے تھے۔ جب منہ میں پتھر ہوگا تو انسان بولے گا کیسے؟ جب انہیں ضرورت ہوتی تھی تو پتھر کو نکالتے تھے۔ عزیزان محترم یہی جب بولنا چاہ رہا ہے اور پتھر کو نکالے گا تو اسی دوران وہ سوچ لے گا کہ مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔
اسی دوران وہ اس نتیجے پہنچ جائے گا کہ مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، لہٰذا وہ اگر دیکھے گا مناسب ہے بولنا تو وہ بولے گا، نہیں تو پتھر منہ کے اندر ہی رکھے گا۔ اور رسول خدا کے بولنے کی کیفیت کے بارے میں جو لکھا ہے کہ رسول خدا جب بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو وہ اس طرح سے بولتے تھے جس طرح سے کوئی مثلا بیمار انسان بہت زور لگا کر بول رہا ہے، یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جو انسان سوچنے کے بعد اپنے کلمات کو ادا کر رہا ہے آرام سے، سکون سے۔ تو یہ ثواب، جب آپ اس طرح سے بولیں گے، جب ہم اس طرح سے بولیں گے تو ہماری زبان سے جو کلمات ادا ہوں گے وہ صحیح کلمات ہوں گے، وہ پاکیزہ کلمات ہوں گے۔ اور تیسری چیز جو اس دعا کے اندر جو ذکر ہوئی وہ کیا تھی؟ حکمت۔ پروردگارہ محکم کر دے ہماری زبانوں کو ثواب اور حکمت کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر صحیح کلمات جاری ہوں اور اس کے اوپر علم اور حکمت سیکھنے کا اسے وسیلہ قرار دے دے، علم اور حکمت اس سے جاری ہو۔ عزیزان محترم، حکمت بہت اہم چیز ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو پروردگار عالم نے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر دی، یعنی جس زبان سے حکمت ادا ہو وہ صاحب خیر کثیر ہوگا، اس کے پاس خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر بہت اہم موضوع ہے، شاید کبھی کوئی گفتگو ہو۔ بہرحال، اور یہ ایک عقلی قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ ہاں آپ سب جانتے ہیں، آپ سب اس کو مانتے بھی ہیں۔ دنیا کا ہر عقل مند انسان اس قانون کو مانتا ہے۔ کیا قانون؟ قانون یہ کہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت لینے والا اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ایک عقلی قانون ہے۔ آپ کو کوئی دے تو آپ کی عقل آپ سے یہ کہتی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے کہ میں اس کو تھینک یو بولوں، شکریہ بولوں، عقلی قانون ہے۔ شرع بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو۔ تو یہ جو عقلی قانون ہے کہ نعمت پر شکر ہوتا ہے، یہ زبان جو پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے ہمارے پاس، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو کیسے ادا کریں؟ عزیزان محترم، اس کا شکر یہ ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے اور اس سے صحیح الفاظ ادا کیے جائیں، نازیبہ الفاظ اس کے اوپر جاری نہ ہو، اور اس کو حکمت سیکھنے اور سکھلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات، اگر ہم اس زبان پر کنٹرول نہ کریں، یہ جو دعا تھی امام زمانہ کی، کنٹرول نہ ہو، اگر اس کے اوپر صحیح بات جاری نہ کریں، یعنی اس سے پہلے فکر نہ کریں، جو منہ میں آئے بول دیں، اگر اس میں حکمت جاری نہ ہو تو پھر یہ زبان کیا ہوتی ہے؟ بے قابو ہو جاتی ہے۔ پھر اس زبان کے اوپر الا بلا شلا ہر چیز آنا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح سے ہم نے گزشتہ چند دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جھوٹ انسان جو نہیں بولنا چاہیے وہ بولتا ہے، غیبت جو نہیں کرنا چاہیے کرتا ہے، بہتان جو نہیں لگانا چاہیے لگاتا ہے۔ کتنے عظیم گناہ ہیں۔ ایک اور گناہ جو اس زبان سے پھر ہوگا، جب کنٹرول نہیں ہوگا، جب حکمت جاری نہیں ہوگی، جب صحیح کلمات جاری نہیں ہوں گے، جب انسان بغیر سوچے سمجھے اس زبان کو آزاد کر دے گا، اختیار دے دے گا، تو پھر اس زبان سے کیا ادا ہوگا؟ ایک اور بیماری، ایک اور آفت جو اس زبان کے اوپر آئے گی، جو گناہان کبیرہ میں سے ہے، اپنے بچوں سے، چھوٹوں سے عرض کر رہا ہوں، چغلی۔ چغلی کیا ہے؟ چغلی یعنی یہ کہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے، اس نے کسی کے بارے میں ایک بات کہی، اس نے کسی کے بارے میں، کسی تیسرے فرد کے بارے میں ایک بات کہی، ادھر سے یہ اٹھا، اس کو جا کر اس نے بتایا کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ چغلی۔ یہ جو چغلی ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید نے شدید مذمت کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ایک مشہور و معروف سورہ ہے ویل لکل ہمزہ لمزۃ، اس سورہ کے بارے میں، ان آیتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چغل خور کی مذمت کے لیے آئی ہیں، یہ چغلی کرنے والے کی مذمت کر رہی ہیں،
یعنی زبان جب کنٹرول میں نہیں ہے، آپ نے ادھر سے بات سنی، ادھر جا کر لگا دی کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے آپ کے لیے، یہاں پر فرق نہیں کرتا کہ اس نے جو بات کہی تھی وہ حق تھی یا حق نہیں تھی، یہ جو کام ہے یہ غلط ہے۔ ادھر سے سن کر ادھر لگانا یہ کام مورد پسند نہیں ہے، ولو یہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو صحیح کیا، نہیں، آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ادھر کی بات ادھر کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ویل لکل ہمزۃ لمزہ سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ جب ادھر سے لے کر ادھر نقل کی جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی میں دراڑ پڑتی ہے، دوست آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں۔ محمد والے محمد آقا سے بلند نعرہ صلوات، یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں آ رہی ہے کہ جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں شریر ترین افراد کے بارے میں خبر نہیں دوں؟ ایسے لوگ جو شریر ترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا 3 لوگ گروہ ہیں جو بدترین ہیں، شریر ترین ہیں۔ پہلا گروہ وہ لوگ جو بہت زیادہ چغل خوری کرتے ہیں، بدترین گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، یہ چغل خوری بھی کرتا ہے، جدائی ڈالنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور تیسری چیز پاکیزہ اور بے گناہ لوگوں کے عیوب کی جستجو میں رہنے والا بدترین انسان ہے۔ چغل خور یہ وہ گروہ ہے چغل خوری کرنے والا جو رسول خدا فرماتے ہیں شریر ترین انسان ہے، بدترین انسان ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، پروردگار فرماتا ہے وہ لوگ جو بہت عیب نکالتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں ان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، بہت برا کام ہے، پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے۔ چغلی کرنے والا پروردگار پسند نہیں کرتا۔ چغلی کرنے والا کون ہے؟ روایت کہتی ہے چغلی کرنے والا وہ ہے جس کا کوئی حسب اور اصل نہیں ہوتی۔ عجیب جملہ ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، یعنی جس کی معلوم نہیں ہے کہ اس کے بزرگ کون ہیں۔ یہ ایسی صفت ہے، اتنی مذمت۔ چغلی کرنے والے کو کہا گیا ہے زنیم، زنیم زے نون یہ میم۔ زنیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی نسب نہ ہو، جس کا کوئی حسب، جس کی کوئی اصل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں زنیم۔ چغلی کرنے والا یعنی زنیم، یعنی یہ کلمہ لے کر آ کر اس کے گناہ کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ عزیزان محترم، روایتوں کا اگر مطالعہ کریں تو یہ زبان جب آزاد ہو جاتی ہے اور چغل خوری کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتی ہے، تو امیر کائنات فرماتے ہیں کہ بدترین انسان چغل خور، رسول خدا فرماتے ہیں شریر ترین انسان چغل خور۔ عذاب قبر، 3 چیزیں ایسی ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے فشار قبر، عذاب قبر آتا ہے۔ ایک ان میں سے کیا ہے؟ چغل خوری کرنا۔ شدید ہے نا عذاب قبر، آپ سنتے ہیں کتنا سخت ہے عذاب قبر، فشار قبر کتنا سخت ہے۔ ایک سبب اس کا چغل خوری کرنا ہے، ایک سبب غیبت، ایک سبب جھوٹ۔ روایت کہتی ہے 3 چیزیں عذاب قبر کا سبب بنیں گی۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ نمام، رسول خدا فرماتے ہیں یہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب محشر میں مختلف لوگوں کو، انسانوں کو جب اٹھایا جائے گا، محشر کے اندر جمع کیا جائے گا، تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ جو چغلی کرنے والا ہے نا، یہ اپنی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ بندر کی شکل میں آئے گا۔ اتنی شدت، اتنا برا گناہ، خدا کی رحمت سے دور۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑا، روایت ہے آپ نے سنی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جا کر بارش کے لیے نماز پڑھی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ رسول خدا نے فرمایا رحمت خدا سے دور ہے چغل خور، توجہ کیجیے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا بارش نہیں ہوتی،
کیا سبب ہے؟ کہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو چغل خور ہے، اس چغل خور کی وجہ سے رحمت پروردگار ان کے اوپر بند ہو گئی۔ وہ چغل خور جو مسلسل چغلیاں کرتا رہتا ہے، لہٰذا تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی، بارش نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ کون ہے؟ تو پروردگار عالم تو کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ پروردگار تو کہتا ہے تم لوگوں کے راز کو راز رکھو، کیوں فاش کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کون ہے؟ کہا میں نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے نا، میں غیبت کرنے سے منع کرتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے میں بتاؤں کہ فلاں فلاں میں یہ عیب ہے؟ پروردگار کیسے بیان کرے گا؟ وہ پروردگار جو کہتا ہے غیبت مت کرو، جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ وہ کون شخص ہے میں اس کو بولوں بھائی تو مجمع سے باہر نکل جائے یا مثلا توبہ کر، جو بھی ہے۔ پروردگار نے کہا میں نے تمہیں غیبت سے منع کیا، میں ہی وہ کام کروں؟ نہیں ہو سکتا، جاؤ سب سے کہو سب توبہ کریں۔ پروردگار بخشنے والا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ کہ وہ معنی خیر، معنی رحمت خدا کے نازل ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ کیا ہے گناہ؟ کیا ہے؟ چغلی، چغل خوری۔ یہ پسند نہیں ہے، ناپسند ہے۔ یہ چاہے چغل خوری صحیح ہو چاہے غلط ہو، میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، چاہے چغل خوری صحیح ہو چاہے چغل خوری غلط ہو، دونوں ہی غلط کام ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یہ جو چغل خوری ہے، چاہے یہ باطل ہو یعنی غلط ہو، چاہے یہ صحیح ہو، یہ دونوں صورتوں میں مذموم ہے، بری عادت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عزیزان محترم، چغل خوری انسان کیوں کرتا ہے؟ چغل خوری کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ دشمنی۔ انسان ان گناہوں میں کیوں پڑتا ہے؟ ایک سبب اس کا کیا ہے؟ دشمنی۔ علی ابن یقطین کا نام آپ نے سب نے سنا ہے، واقعہ بھی آپ نے سب نے سنا ہے، جو میں آپ کی طرف جس کو توجہ چاہ رہا ہوں کہ علی ابن یقطین جو کہ صحابی امام موسیٰ کاظم کا اور وزیر ہے ہارون رشید کا۔ ہارون رشید نے تحفے تحائف بھیجے علی ابن یقطین کو، اس میں قیمتی لباس تھا۔ علی ابن یقطین چاہنے والا ہے امام کا، امام کی خدمت میں سارے ہدایہ بھیج دیے، امام نے لے لیے، اور پھر بعد میں جو ایک قمیض تھی قیمتی قمیض، اس کو بعد میں امام نے واپس بھیجوا دیا اور علی ابن یقطین سے کہا اسے رکھو کام آئے گا۔ علی ابن یقطین نے دوبارہ رکھ دیا۔ وہ جو غلام تھا علی ابن یقطین کا، اس سے کوئی انبن ہوئی، اس نے اپنے یہاں سے نکال دیا، وہ ہارون کے پاس پہنچا، ہارون سے اس نے چغل خوری کی، ہارون سے چغل خوری کی۔ کیا کہا کہ یہ علی ابن یقطین جو ہے یہ موسیٰ کاظم سے ارتباط میں ہے، یہ ان کو آپ کے ہدایہ بھیجے ہوئے تحفے تحائف ادھر دے دیتا ہے، خمس ادھر دیتا ہے، فلاں چیز ادھر دیتا ہے۔ کہا اچھا، کہا جو آپ نے جو ایک قیمتی لباس بھیجا تھا وہ بھی ادھر دیا۔ کہا اچھا ہاں۔ علی ابن یقطین کو بلایا، کہا بھائی وہ جو میں نے قیمتی لباس تمہیں دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا کیا کہ سرکار وہ تو صندوق کے اندر میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں اس کو خوشبو لگا کے رکھا ہوا ہے، اس کی زیارت کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اچھا، کہا منگواؤ۔ غلام کو بلوایا، کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر صندوق کے اندر وہ لباس رکھا ہے، لے کر آؤ۔ غلام گیا، وہاں سے لے کر آیا۔ اب یہ سخنچین، یہ جو چغل خور انسان ہے جو کہ دشمنی کی وجہ سے وہ چاہتا تھا علی ابن یقطین کو نقصان پہنچائے، اس کا اثر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کیونکہ دشمنی تھی، کینہ تھا، دشمنی کی وجہ سے چغل خوری کرتا ہے انسان۔ یہ اس نے چغل خوری کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل برعکس، جو یہ چاہتا تھا وہ تو نہیں ہوا۔ اب کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کو 1000 تازیانے مارو۔ 500 تازیانے لگے، اس کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ چغل خوری بہت ہی عجیب، برباد کر دیتا ہے۔ چغل خور کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص بازار میں گیا غلام خریدنے کے لیے، اس کے مالک سے پوچھا بھائی یہ کیسا غلام ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، ساری خصوصیات اچھی ہیں، لیکن ایک خرابی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا چغل خور ہے۔ کیا ہے؟
چغل خور. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لے لو. چغل خور ہے، لے لو. لے کر آ گیا گھر میں. اب مالک ہے، مالکن ہے. ایک دن مالکن سے کہا کہ جو تمہارا جو شوہر ہے نا، یہ تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہاری نسبت سے لاپرواہ ہے اور صحیح نہیں ہے. اگر تم کہو تو میں اس کو سحر جادو کر کے تمہارے کنٹرول میں لا دوں. کہا کیسے؟ کہا کہ اس کے کچھ بال مجھے لا کر دے دو. کہا کیسے لے کر آؤں؟ کہا جب وہ سو رہا ہو رات کو تو کینچی وغیرہ لے کر جاؤ، کوئی استرا لے کر جاؤ، کاٹ کے لا کر مجھے دے دو. پھر پہنچا اپنے مالک کے پاس. مالک سے کہنے لگا یہ جو تمہاری بیوی ہے نا، یہ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے. نے کہا اچھا. کہا بس ہوشیار رہنا. کہا ٹھیک ہے. اب وہ مالک جو ہے وہ آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، بیوی سمجھتی ہے سو رہا ہے. بال کاٹنے کے چکر میں استرا لے کر اس کے قریب پہنچی. اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو ہاتھ میں استرا. غلام نے تو صحیح کہا تھا. اس نے اپنی بیوی کو وہیں قتل کر دیا. جب بیوی کو قتل کیا تو بیوی کے رشتہ داروں نے اسے قتل کر دیا. جب وہ قتل ہوا تو دونوں قبیلوں کے اندر، دونوں خاندانوں کے اندر جھگڑا. ایک چغل خور کیا کر رہا ہے؟ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. بس کیونکہ یہ اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہے، لہٰذا یہ دوسروں کا برا کرتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس چغل خوری کا جو نتائج ہیں، جو روایات کے اندر آئے ہیں، وہ یہ کہ ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. خدا کے نزدیک مبغوض ترین فرد چغل خور، شیطان کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے. اور عام طور پر عزیزان محترم جو چغل خوری کرتا ہے وہ خود بخود دوسرے گناہ، جھوٹ، غیبت، تہمت، خیانت، ان تمام کی تمام چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے. علاج کیا ہے؟ علاج صرف یہ ہے کہ جب بولے اس سے پہلے سوچے، تفکر کرے. جو ہم نے عرض کیا کہ رسول کے اصحاب منہ کو بند کر کے رکھتے تھے تاکہ اسے اتنا موقع ملے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں جو یہ کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کو چغل خوری کہتے ہیں. قرآن نے اور رسول نے اس کی شدید مذمت کی ہے. سوچے. جب وہ یہ سوچے گا تو اس کی زبان کے اوپر یہ کلمات جاری نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا، دوسروں کو بھی محفوظ رہنے کی اجازت دے گا. تو یہ زبان اگر آزاد رہے تو اس کی ایک بیماری جو اس کو لاحق ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے چغل خوری. ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے. اس زبان کو مصروف رکھو ذکر خدا میں. اگر اس کو چلانا ہے تو کس میں چلانا ہے؟ ذکر خدا میں. تو اگر ان چیزوں میں ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پر محمد والے محمد آقا سے بلند نعرہ صلوات. عزیزان محترم، آج 4 رمضان بھی رخصت ہو رہی ہے. جمعے کا دن ہے. امام زمانہ کی دعا سے شروع کیا تھا اور چاہتا ہوں کہ 2 جملے امام زمانہ سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے زمانے کا امام وہ امام ہے کہ جو خود اپنے جد حسین ابن علی کا مرثیہ پڑھتا ہے. زیارت ناہیہ مرثیہ ہے حسین ابن علی کا اور پڑھنے والا ہے آپ کا مولا، آپ کا آقا. زمانے کا امام. روایت کہتی ہے، زیارت کہتی ہے کہ یہ وہ امام ہے جو صبح شام آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں حسین کا نام سن کے. پانی ہوتا ہے نا، پانی. لیکن روایت کہتی ہے کہ امام جب روتا ہے نا اپنے جد کی مظلومیت کو یاد کر کے تو آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو آتے ہیں. خون کے آنسو کربلا کو یاد کر کے میرے مولا امام زمانہ کی آنکھوں میں آتے ہیں. صبح شام اپنے جد کی مظلومیت کو، اپنی دادی کی مظلومیت کو یاد کر کے آپ کا امام گریہ کرتا ہے. لیکن عزیزو، ایک عالم دین نے ایک عجیب خواب دیکھا. جب مولا کو دیکھا تو مولا سے سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے کہ جو آپ صبح شام اپنے گریہ کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے، مولا وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتی ہے؟ مولا وہ کون سا غم ہے، کون
سی سخت ترین گھڑی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا کیا وہ میرے مولا حسین ابن علی کا غم ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا وہ عباس کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا وہ اکبر کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں۔ بس فرمایا مولا وہ بتائیں وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کو آپ یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو یہ عالم دین کہتا ہے مولا نے فرمایا ارے وہ میری دادی زینب کی مصیبت، ارے وہ ٹوٹی، ارے جس کو بے مقنع چادر بازاروں میں